آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ وہ معافی مانگتی ہوئی پلٹی اور کیبن سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دل کیبن میں ہی نکال کر پھینک آئی ہو۔ ان کے جانے کے بعد حاشر مشال کی طرف آیا۔ مشال، میری جان، زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر زیادہ درد ہو رہی ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر تم یہاں بیٹھو، ریسٹ کرو، میں پولیس اسٹیشن میں ہی ہوں۔ کچھ دیر تک میں آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حاشر کیبن سے باہر نکلا۔ سب لوگ کانفرنس روم میں آئے۔ وہ سب کو حکم دیتا ہوا کانفرنس روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد سارے انسپکٹر اور کچھ کانسٹیبل کانفرنس روم میں موجود تھے۔ اب وہ ان کے ساتھ کل اسکول میں ہونے والے حملے کو ڈسکس کر رہا تھا۔ کس طرح وہ سب اس حملے کو روک سکتے ہیں؟ سر، کیا پتہ یہ خبر جھوٹی ہو؟ ہمیں خبر دینے والے کی فل ہسٹری چیک کرنی چاہیے۔ یہ ایک لیڈی کانسٹیبل کی آواز تھی۔ حاشر پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس نے فائل زور سے ٹیبل پر دے ماری۔ سب گھبرا گئے۔ آج وہ اپنے جلالی موڈ میں تھا اور اس موڈ سے سارا پولیس اسٹیشن کانپتا تھا۔ کیا میری ہسٹری چیک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ حاشر سرد لہجے میں بولا۔ کانسٹیبل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں تو خبر دینے والے کی بات۔ حاشر نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ میری بیوی نے خبر دی ہے، وہ میری ذات سے منسوب ہے۔ تو پہلے آپ لوگ میری ہسٹری چیک کر لیں، پھر کیس دیکھ لیتے ہیں۔ میری بیوی نے لوگوں کو ساری باتیں کرتے سنا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے میری بیوی پر حملہ بھی کیا۔ وہ گولی کھا کر یہاں تک آئی مجھے خبر دینے۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر سب سے ایس پی حاشر کے قہر کو دیکھتے۔ اس بار حاشر اونچے لہجے میں گرجا۔ آخری بات اس نے انسپکٹر رمشا اور کانسٹیبل نبیلہ کو دیکھ کر کہی۔ ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حاشر نے اپنے غصے کو قابو کیا اور دوبارہ کیس کی طرف متوجہ ہوا۔ انسپکٹر رمشا کا دھیان کیس میں کہاں تھا؟ وہ تو یہاں تھی ہی نہیں۔ وہ ساری حکمت عملی ان سب کو سمجھا چکا تھا۔ انسپکٹر سعد، آپ اس کیس کو لیڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ سب انسپکٹر مریم اور کانسٹیبل سدرا اور علی ہوں گے۔ اور ایک بات، جس شخص نے گولی چلائی تھی وہ مجھے زندہ سلامت چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں خود توڑوں گا۔ اس شخص نے اے ایس پی حاشر کی بیوی کو تکلیف دی ہے۔ اسے میں ایسی اذیت دوں گا کہ وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ سارا پلان سب کو سمجھ آ گیا۔ اس ڈونٹ کلیئر؟ سب نے یک آواز کہا۔ یس سر۔ اس نے رمشا کو کوئی کام نہیں دیا۔ رمشا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اور سر، میرے لیے کوئی آرڈر؟ رمشا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حاشر نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا۔ بالکل انسپکٹر رمشا، آپ کے لیے تو سب سے اہم کام ہے۔ آپ پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھ کر یہاں آنے والے لوگوں سے بات کرنے کے ایتھکس سیکھیں اور ساتھ ان دونوں کو بھی سکھائیں۔ اس سے پہلے آپ کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ حاشر کے لہجے میں غصہ اور کاٹ تھی اور رمشا کو لگا وہ زمین میں دھس گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رکا نہیں، کانفرنس روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے نبیلہ رمشا کے نزدیک ہوئی۔ میڈم، لگتا ہے سر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں آج وہ کتنے بدلے ہوئے ہیں۔ اچھا ہوا ان کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ میری نوکری تو پکا جاتی۔ رمشا کو لگا وہ اس کی موت کا پروانہ سنا رہی ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور کانفرنس روم سے نکل کر اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ ایک ہی دن میں 2 غلطیاں کر چکی تھی۔ اس نے آج تک حاشر کا کبھی یہ رویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بہت نرم مزاج اور مہربان رہتا تھا، اس لیے رمشا رفیق کا دل بغاوت کر گیا۔
اس کے دل میں کب حاشر کے لیے سب سے خاص جگہ بن گئی۔ وہ خود کو روک بھی نہ پائی اور آج اسے پتہ چلا کہ وہ شخص شادی شدہ ہے۔ یہ سچ اس لڑکی کی برداشت سے باہر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنی بیوی کے لیے ساری دنیا بھی تباہ کر سکتا تھا۔ وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہوا اس کی گال پر بہتا گیا، جسے رمشا نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ حاشر اپنے کیبن میں واپس آیا۔ مشال ویسے ہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر حاشر کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، پھر بہت پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس سے مشال کسمسائی، پھر آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ حاشر اسے نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ساری دنیا میں صرف اس کے لیے شفیق اور مہربان تھا۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا تب تب مشال کو وہ دنیا کا بہترین مرد لگتا تھا۔ ہاں، وہ اس کا محافظ تھا۔ اسے دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ اب درد تو نہیں ہو رہی؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں، گھر چل کر ریسٹ کرنا، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے مشال کو اچھے سے چادر سے کور کیا۔ مشال نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑا۔ حاشر نے ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ پھر وہ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتا ہوا کیبن سے باہر نکلا۔ اچانک مشال کو بچوں کا خیال آیا۔ حاشر، بچوں کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ حاشر بے ساختہ مسکرایا۔ اسے اپنی تکلیف سے زیادہ بچوں کی فکر تھی۔ فکر مت کرو میری جان، وہ بالکل محفوظ رہیں گے، میں ہوں نا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ مشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ حاشر تو حیران ہی رہ گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب کیبن سے نکل کر پولیس اسٹیشن کے اندرونی حصے میں آ گئے تھے، جہاں سارے کانسٹیبل اور انسپکٹر بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ مشال نے چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی روکی اور دوبارہ نفی میں سر ہلا دیا۔ حاشر تو صدمے میں ہی آ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اے ایس پی حاشر کی بیوی کو اپنے شوہر کی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب تو اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس بار مشال چاہتے ہوئے بھی اپنی ہنسی روک نہ پائی اور قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر حاشر دل کھول کر مسکرایا اور سارے پولیس اسٹیشن والوں پر تو بجلی گر رہی تھی۔ وہ حیران تھے۔ ابھی 15 منٹ پہلے وہ ان پر برس رہا تھا اور اب وہ اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے اس سے زیادہ نرم انسان کوئی ہو ہی نہ۔ انسپکٹر رمشا نے اپنی آنکھوں سے صاف دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے نکل رہے تھے۔ حاشر کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ کوئی معمولی چمک نہیں تھی۔ جس طرح وہ اس لڑکی کو دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہا تھا اور اس لڑکی کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ تھے، سب سے زیادہ اس کے چہرے پر سفید نور کا رنگ تھا۔ انسپکٹر رمشا اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں کس قدر ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ڈیٹو کی طرح ان دونوں کو دیکھتی رہی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ وہ اسے لیے اسٹیشن سے باہر آیا، اسے آرام سے گاڑی میں بٹھایا، پھر گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ اسے گھر لے کر آتے ساتھ اسے کمرے میں آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ پھر حاشر نے پورے 1 ہفتے تک اس کا اچھے سے خیال رکھا، اسے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ 1 ہفتے تک مشال کا بازو بہت بہتر ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے اگلے ہی دن اسکول کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا اور ان لوگوں کا سارا پلان تباہ کر دیا۔ یہ مشال کو گولی لگنے کی اگلی رات کا منظر تھا۔ وہ سارے کے سارے پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ ان لوگوں کو مار مار کر پولیس والوں نے آدھا کر دیا تھا۔ حاشر اپنے کیبن سے نکل کر ٹارچر روم میں آیا، جہاں وہ سارے پہلے ہی موجود تھے اور ایک سائیڈ پر سارے انسپکٹر کھڑے تھے۔ فوراً ایک کانسٹیبل نے حاشر کے سامنے کرسی رکھی، وہ اس پر بیٹھ گیا
मैं एक सवाल सिर्फ एक बार पूछूंगा, दूसरी बार नहीं। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना है। लड़की पर गोली किसने चलाई थी? वह सारे एक दूसरे को देखते हुए नफी में सर हिला रहे थे। साहब, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? इनका गैंग लीडर बोला। यह सुनकर हाशिर तंजिया मुस्कुराया। लगता है बहुत सारी लड़कियों को गोलियों से उड़ाते रहते हो, मगर मेरा सवाल ये है कि कल स्पेयर माल के बाहर पार्किंग एरिया में काले लिबास वाली लड़की पर किसने गोली चलाई थी? हाशिर सर्द लहजे में बोला। इन सब को बेसाख्ता हाशिर से खौफ आया। इनमें से एक ने दूसरे शख्स की तरफ इशारा किया। इस बार हाशिर की आंखों में चमक के साथ साथ होंठों पर मुस्कुराहट भी थी। हाशिर ने कांस्टेबल को इशारा किया। इसने इस आदमी की कुर्सी को थोड़ा सा आगे कर दिया। अब वो आदमी और हाशिर बिल्कुल आमने सामने थे। चाकू लेकर आओ, हाशिर धारा। हाशिर के हुक्म पर फौरन अमल हुआ। अगले 2 मिनट के अंदर इसके हाथ में चाकू था। अब हाशिर वो चाकू इस शख्स की आंखों के सामने गोल गोल घुमा रहा था। ये जो सारे पीछे बैठे हैं ना, इनको शायद मैं आसान मौत दूं, मगर तुम्हारी मौत बहुत अजियतनाक होगी। जानते हो तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? हाशिर ने सवालिया नज़रों से इस शख्स को देखा और वो शख्स खौफ से थर थर कांप रहा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने एएसपी हाशिर की बीवी पर गोली चलाने की हमाकत की है। तुमने मेरी बीवी को तकलीफ पहुंचाई है। हाशिर ने वो खंजर अपने सीने पर रखा। तुमने यहाँ मुझे इस जगह पर तकलीफ पहुंचाई है। अगर तुम लोग मुझे तकलीफ पहुंचाते तो शायद मैं तुम लोगों को माफ़ कर देता, मगर तुमने मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ये कहते साथ हाशिर ने इसके हाथ में खंजर घोंप दिया। इसकी चीखें सारे पुलिस स्टेशन में गूंजी। हाशिर को इसकी चीखों से सुकून मिल रहा था। तकलीफ़ हो रही है? मेरी बीवी को भी ऐसे ही तकलीफ़ हुई थी। इसे तकलीफ़ में देखकर मुझे भी ऐसे ही तकलीफ़ हुई थी। हाशिर ने इस बार वो चाकू जो इसके हाथ में खोपा था, इसे पकड़कर घुमा दिया। इसका सारा हाथ चीरा गया। पीछे खड़े सारे पुलिस स्टेशन के अफराद हाशिर का ये नया रूप देखकर अंदर तक कांप गए थे। इस वक्त वो कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल एक जल्लाद लग रहा था। हाशिर का ये रूप इन सब के लिए नया था, क्योंकि वो इनके सामने कभी इस तरह जल्लाद बना ही नहीं था। वो सारे मुजरिम जो पीछे कुर्सियों पर बंधे हुए थे, इन सब को अपनी रूह पनाह होती हुई महसूस हो रही थी। हाशिर ने टेबल से अपनी गन उठाई। अब इसे अपने हाथ पर गोल गोल घुमा रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें दूसरों को गोली मारने का? इतना कहते साथ हाशिर ने इसके दाएं बाजू की ठीक इसी जगह पर गोली मारी जहां मिशाल को लगी थी। एक बार फिर सारा पुलिस स्टेशन इस शख्स की चीखों से गूंज उठा। तकलीफ हो रही है? मुझे भी ऐसे ही हुई थी। बिल्कुल इसी जगह तुमने मेरी बीवी को गोली मारी थी। अब तुम भी इसी तकलीफ को महसूस करोगे जो मेरी बीवी ने तुम्हारी वजह से की। अब हाशिर इन सब लोगों की तरफ मतवज्जा हुआ। इस लड़की को सबसे पहले देखा किसने था? अब वो सारे खौफ से थर थर काँप रहे थे। मैं अपना सवाल दूसरी बार नहीं दोहराऊंगा। जिसे अपनी आंखें अजीज हैं वो खुद ही बता दे। इसकी आंखें दहशत और खौफ से लाल अंगारा हो गई थी। इस बार इन पांचों में से एक ने दूसरे की तरफ इशारा किया। हाशिर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। हाशिर ने वो खंजर इसकी आंखों में घोंप दिया। इस बार सारा स्टेशन इन पांचों की चीखों से गूंज उठा। हाशिर ने दूसरी आंख के साथ भी यही किया। इलेक्ट्रिक शॉक्स लाओ और इस शख्स को दो। हाशिर ने गुस्से से चीख कर हुक्म दिया और ठीक अगले 5 मिनट में हाशिर के हुक्म पर अमल हो चुका था। अब दूसरे शख्स की चीखें सारे पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर गूंज रही थी। आधे घंटे तक वो दोनों दर्द से बेहाल हो गए। हाशिर पूरे 1 घंटे तक सुकून से बैठा इन दोनों को तड़पता हुआ देखता रहा।
وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنی موت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ بالآخر حاشر اٹھا اور پولیس اسٹیشن کے در و دیوار نے گولیوں کی بچھاڑ سنی۔ وہ گولیاں جو حاشر کی گن سے نکلی اور ان دونوں آدمیوں کے سینوں کو چھلنی چھلنی کر گئی۔ اس کے بعد حاشر اپنے سارے اسٹاف کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ باقی چار، یہ سب تمام لوگوں کے مجرم ہیں۔ اپنے مجرموں کو میں سزا دے چکا ہوں۔ ان لوگوں نے بچوں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ساتھ جس طرح کا مرضی سلوک کرو، جیسے مرضی ان لوگوں کو مارو، میں تم لوگوں کو فری ہینڈ دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھا اور روم سے نکلنے کے بعد پولیس اسٹیشن سے ہی نکل گیا۔ پیچھے رمشا سرخ خوفناک آنکھیں لیے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آج پورے ایک ہفتے بعد مشال گھر کے کام کر رہی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ بازو کا درد پہلے سے بہت بہتر تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں حاشر نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ درد اب جاتا رہا تھا۔ وہ جو کچن میں اپنے دھیان کھانا بنا رہی تھی، وہ مین ڈور کلک ہونے اور بند ہونے کی آواز کو محسوس نہ کر سکی۔ حاشر گھر کے اندر داخل ہوا، لاؤنج میں آیا تو وہ اسے کچن میں کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ حاشر کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گلابی رنگ کی شرٹ اور وائٹ کلر کی کیپری میں بالوں کا جوڑا بنائے دوپٹے سے بے نیاز۔ دوپٹہ کچن سے باہر صوفے پر تھا۔ اس کی گردن میں انچ حرف کالا کٹ چمک رہا تھا۔ اس کی دودھیا گردن حاشر کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اچانک حاشر کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے کچن کی طرف گیا اور جاتے ہی اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اسے بنا سمجھنے سوچنے کا موقع دیے اپنے بیلٹ کو اس کی گردن میں رگڑ ڈالا۔ اور وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس کی خوبصورت ہنسی سارے گھر کے در و دیوار میں گونجی۔ حاشر بس کرے نا، جلن ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہنستے ہوئے بہت مشکل سے بولی۔ حاشر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی مرہم لگا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ حاشر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مشال کو لگا وہ مزید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ کہاں اس شخص کی اتنی سی بھی قربت برداشت کر پاتی تھی۔ اگر حاشر نے اسے اپنے حصار میں نہ لیا ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے بے اختیار حاشر کی شرٹ کو سینے کے مقام سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھونچا۔ حاشر نے اس کی حالت دیکھ اسے اپنے حصار میں مزید مضبوطی سے قید کیا۔ کافی دیر بعد وہ اپنی ممنوعیت سر انجام دیتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر جیسے ہی نظر مشال کے چہرے کی طرف اٹھی، وہ اس کے ایکسپریشن دیکھ اپنی ہنسی روک نہیں پایا اور اب گھر کے در و دیوار میں حاشر کا قہقہ گونجا۔ اس نے ایک نظر مشال کی گردن پر ڈالی جو اس کی ممنوعیوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مشال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب کچھ سنجیدہ انداز میں بولا، اب طبیعت کیسی ہے؟ بازو میں درد تو نہیں ہو رہا؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ گڈ، چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے نرمی سے اس سے الگ ہوا اور کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے مشال کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی کھلکھلاہٹ ہی تو حاشر کو زندگی جینے دے رہی تھی، ورنہ شاید وہ بھی اس حادثے کے بعد مر چکا ہوتا۔ وہ دونوں شروع سے ایک ساتھ تھے اور ان دونوں نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ نہ کبھی ان کے درمیان کوئی آ سکتا، نہ کوئی آنے کی جرات کر سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔